قدرت کا نظام ہمیشہ چکر کی شکل میں چلتا ہے۔ اللہ کا قانون بالکل ویسا ہی ہے جیسا سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا اور مقرر، ثابت اور ناقابل تبدیل۔ تم کسی قوم پر ظلم کرو گے تو تمہاری جگہ کوئی اور ظالم آ کر تمہارے اوپر وہی ظلم کرے گا۔ آج اسی تناظر میں ہم یہ پروگرام طریق لبیک کے زوال کا آغاز یا پھر حکومت کی نرم پالیسی اس کو ایک چنگاری بنا کر پیش کر سکتی ہے، اسی تناظر میں ہمارا یہ پروگرام ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل NAQTV4 کو سبسکرائب کیا تو بہت شکریہ، اگر نہیں تو ہماری ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب بھی کریں۔ اگر پروگرام پسند آئے اس کو لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ یہ ایک چنگاری ہے جو قوم کو جگا رہی ہے۔ اگر پاکستان کی مختصر سی سیاسی تاریخ میں چند واقعات ایسے ہوں گے جو ناقابل فراموش ہوں گے، جو محض ایک جماعت کا انجام نہیں ہوتے، وہ قوم کو آئینہ دکھا جاتے ہیں۔ یہ دور طریق لبیک کے عروج کا بھی ہے، اسی طرح کا ایک آئینہ ہے اور اس کا زوال بھی، مگر جو بات سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے یہ زوال ختم قصہ نہیں ہوا بلکہ ایک انتباہ ہے، ایک چنگاری ہے۔ طریق لبیک کے زوال کا صرف آغاز ہوا ہے۔ اگر ہم نے اس چنگاری کو ہوا نہ دی تو اگلا آتش فشاں ہماری دہلیز کے اندر ہو سکتا ہے۔ جب کوئی جماعت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر سڑکوں پر نکلے تو عام آدمی کا بھی دل چھو جاتا ہے، مگر جب یہی عشق سیاست میں بیچا جاتا ہے تو وہ آفت بن جاتا ہے۔ 1917 کے بعد ختم نبوت کے مسئلے نے ایک ایسے جوش کو جنم دیا جو ریاست نے اس وقت کی سیاسی حکومت کے خلاف اس گروہ کو تشکیل دیا اور اس کو بڑھاوا دیتے رہے۔ جس ریاست نے اس کو قابو کرنا تھا اس نے اس کو اپنا مفاد سمجھ لیا۔ اس کی زندہ مثال فیض آباد کا دھرنا اس کی پہلی کامیاب آزمائش تھی، اور اس کو پیدا کرنے والوں نے آدھے ماہ کے دھرنے کے بعد جب ان کا مقصد حل ہوا تو انہوں نے ان میں رقوم کے لفافے تقسیم کرتے ہوئے ان کو منتشر ہو جانے کا کہا تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ خوش و خرم اپنے گھروں کی طرف لوٹ گیا، اور اسی سے طریق لبیک کو موقع ملا کہ وہ نفرت کو منظم کرے، طاقت کو مسلط کرے اور مخالفین کو خاموش کرے۔ جو انہوں نے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں جو ظلم کے بازار گرم کیے ہوئے تھے، جو احمدیوں کے خلاف ان کی کارستانیاں تھیں، ان کے ظلم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاستی سہولت کاری بھی۔ عروج کے دنوں میں جو کچھ ہوا وہ شرمناک تھا۔ مساجد، عبادت گاہوں پر حملے، کلمہ طیبہ کو نعوذ باللہ مٹانا، ان کے اوپر کالا رنگ پھیرنا، محراب گرانے، مسجد کے مینار گرانے، مساجد کو آگ لگانی اور ان کو نظر آتش کرنا، قبریں کھاڑنا، قبروں کی بے حرمتی کرنا، یہ سب محض ہجوم کا جنون نہیں، اکثر اوقات پولیس اور مقامی انتظامیہ کی خاموشی
या बराह रास्त सहूलतकारी का नतीजा भी था। जो लोग दीन के मुहाफ़िज़ कहलाते थे उन्होंने मजहब के नाम पर इंसानियत का गला घोंट दिया। ये सबसे दर्दनाक बात यह है, ये इस सब में सियासत भी और सियासतदान भी बाज़ औक़ात अदलिया भी सख्त इक़दाम उठाने की जुर्रत नहीं कर सकती थी, या फिर खौफ था या फिर सियासी सौदेबाजी। ये उनके ज़मीर जानते हैं, उनके अंदर खौफ था या सियासी हिकमत अमली या रियासत का खौफ, जो उसने अपने मुफाद के लिए मुख्तलिफ ग्रोह तश्कील दिए हुए थे। और यूं देखने में आया है, जब जुल्म की चक्की वापस से घूमती है और हर जुल्म की एक वापसी होती है, जो ताकत आज किसी बेगुनाह पर चलती है कल उसी ताकत पर वापस चलती है। और यूं तरीके बैक की अपने ग्रोह पर गिरफ्त कमजोर पड़ी, उनकी नाकस हिकमत अमली। और अल्लाह ताला भी तदबीर करने वालों में सबसे बेहतर है। जब तरीके बैक की तदबीरें उल्टी पड़ी तो उनके जलसे रोके गए, उनके लीडरों पर कानूनी कार्रवाई की गई। वही मुतालबे जो कभी ताकत बने हुए थे, आज उन्हीं के खिलाफ बतौर इल्ज़ाम लिखे जा रहे हैं। ये कोई महज हुकूमती फैसला नहीं, वाम का रद्द अमल, सियासी नापसंदीदगी और एक तरह का अंदरूनी असासे इंसाफ भी है। दीन की आड़ में चलने वाले ऐसे सियासी कारोबार कई किस्म के हैं। तरीके बैक ने दिखा दिया, मजहब को अगर इक़्तिदार का जरिया बना लिया जाए तो ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, नारा मुकद्दस रह जाता है, मगर नीयत गंदी हो जाती है। वो जो नबूसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सड़कों पर भड़कते थे, उन्होंने अपने हाथों में इंतकाम की लाठियां पकड़ ली। जब वही लाठियां वापस पलटी तो वफाक सूबा दावतें सब ने उसको रोक दिया और इसे वादे पैगाम दिया। मजहब का सच्चा मकाम दिल और ज़मीर, सियासत के मैदान इसे मसाह कर देते हैं। अब इस वक्त कौम को हम खबरदार करते हैं, ये आग किस तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो और तरीके बैक पंजाब में उनके अंदर क्या लावा फट रहा है। उसके तनाज़ुर में तरीके बैक का ये जवाब अटल था, मगर यह इशारा भी कि मजहबी सियासत की आग आसानी से नहीं बुझती। अगर हमने मजहब को सियासी असासे के तौर पर रखा तो आने वाले वक्त में कोई और ग्रोह इसी नमूना अमल को दोहराएगा। शायद शदीद, शायद खून रेजी इसके मुकद्दर में होगी और इस आग को फौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत है। अगर इसको रोका ना गया तो इसके तनाज़ुर में मुल्क में अबतरी फैलेगी और उससे माशी नुकसान, गैर यकीनी हालात, सरमायादार मुल्क छोड़कर जितनी जल्दी हुए भागने को तैयार होते हैं। समाजी और सियासी और माशरती फ़िरकावादियत अक़लीतों की ज़िंदगी मज़ीद गैर महफूज हो जाएगी। बैनुल-अक़वामी शर्मिंदगी पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो शबीह है वो शदीद मुतासर होने की तरफ जाने की कोशिश होगी और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी लेवल पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर रियासत या हुकूमत या अदलिया चंद सख्त इक़दामात नहीं करती, ये मजहबी जज्बात को फिर उबारने में कामयाब हो जाएंगे। जैसा कि इमरान खान के दौर में 6 माह पर इस पर पाबंदी लगी रही, फिर उन्होंने उस वक़्त की हुकूमत ने घुटने टेक कर तरीके बैक से पाबंदी हटा दी और उसको रियासती सहूलतकारी फराहम की। अगर इस वक्त भी रियासत और हुकूमत ने सख्त इक़दामात ना किए, यह चिंगारी फिर भी भड़क सकती है।
اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا، مذہب اور سیاست کو الگ کرنا ہوگا، مذہبی رہنماؤں کو قانون کی حدود میں رکھنا ہوگا، مذہب کو ووٹ کا سامان نہیں بننے دینا، عدالتی اور نظامی شفافیت، کسی بھی فرقے کے خلاف وحشیانہ سلوک ہو تو فوری طور پر کارروائی کی جائے، اس کی تحقیقات کی جائیں اور قانونی کارروائی مکمل کی جائے، تعلیم اور شعور میں اضافہ کیا جائے، نصاب میں برداشت، انسانی حقوق اور تنقیدی سوچ کو بالا تر رکھتے ہوئے تعلیم میں عدم برداشت کو دور کیا جائے، قانون کا نفاذ طاقتور اور مذہبی کو سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت پاکستان میں جو بے حس مرا ہوا میڈیا، جو ٹاپ کلاس 30 لاکھ سبسکرائبر والے لونڈے لپاڑے لکھے ہوئے، وہ جو مذہب کے معاملے میں ان مذہبی گروہوں سے ڈر کر توہین رسالت کے الزامات کے خوف سے جو آواز نہیں اٹھاتے، ان کو نفرت میں تقریروں، جھوٹی سرخیوں پر پابندی لگانی چاہیے، ان کے خلاف قوم کو آگاہ کرنا چاہیے، ان مذہبی انتہا پسند گروپوں کے خلاف مت چلیں اور بغیر ثبوت کے، بغیر شواہد کے پراپیگنڈا نہ کریں۔ یہ مضمون صرف طریق البیک کے خاتمے کی تحریر ہے، بلکہ ایک صدا ہے، قوم کو جگانے کی صدا۔ اگر ہم نے آج بھی سچ کا ساتھ نہ دیا تو انصاف کا پہیہ چلایا، مذہب کو اس کی اصل جگہ پر واپس نہ لایا تو یہ زوال ایک سبق بن کر رہ جائے گا، ورنہ طریق البیک کا زوال صرف آغاز ہے اور شروع کی چنگاری پورے ملک میں آگ لگا سکتی ہے۔ اگر اس وقت بھی حکومت نے کڑے ہاتھوں سے اس کی روک تھام نہ کی، اب وقت ہے پوچھنے کا، کیا ہم اپنی آنکھیں بند رکھ کر نعرہ بازی کے پیچھے چلتے رہیں گے، یا ہم وہ قوم بنیں گے جو ظلم کے خلاف کھڑی ہو؟ یہ فیصلہ پاکستانی قوم نے کرنا ہے، ریاست نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے، عدلیہ نے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ آپ نے ان مذہبی انتہا پسندوں کے سامنے جھکنا ہے یا ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔